آج آپ سنیں گے بامقصد زندگی آڈیو بک کا چیپٹر نمبر 1 جو کہ پہلا دن ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے ہر چیز کا آغاز خدا سے ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، سب چیزیں اس کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ کلسیوں 1 باب کی 16ویں آیت۔ جب تک آپ تسلیم نہیں کر لیتے کہ کوئی خدا ہے، اس وقت تک زندگی کے مقصد کا سوال بے معنی ہے۔ اور یہ بات کہی ایک دہریے نے۔ آپ کی زندگی کا مقصد آپ سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کا مقصد آپ کی ذاتی تکمیل، آپ کے سکون قلب، بلکہ آپ کی خوشی سے بھی بہت بڑا اور عظیم ہے۔ یہ آپ کے خاندان، آپ کے کاروبار، بلکہ آپ کے عجیب و غریب خوابوں اور تمناؤں سے بھی بڑا اور عظیم ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں رکھا گیا ہے، تو لازم ہے کہ آپ خدا سے شروع کریں۔ آپ کے پیدا ہونے میں اس کا ایک مقصد تھا، اور آپ اسی لیے پیدا ہوئے کہ اس کا مقصد پورا کریں۔ زندگی کے مقصد کی تلاش نے لوگوں کو ہزاروں سال سے حیران اور پریشان کر رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ غلط نقطے یا غلط جگہ سے، یعنی اپنے آپ سے اور اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں۔ ہم وہ سوال پوچھتے ہیں جن کا مرکز ہم خود ہوتے ہیں۔ مثلا، میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ مجھے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ میرا نصب العین، میری منزل مقصود کیا ہے؟ مستقبل کے لیے میری آرزوئیں اور میرے خواب کیا ہیں؟ لیکن اپنے آپ پر نظریں مرکوز کرنے سے ہماری زندگی کا مقصد کبھی ظاہر نہ ہوگا۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اسی خدا کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ ایوب 12 باب کی 10ویں آیت۔ عام کتابوں، فلموں اور سیمیناروں میں بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں دیکھنے سے زندگی کا مقصد دریافت کر سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ نے مجوزہ طریقوں کو ضرور آزمایا ہوگا۔ آپ نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، اس لیے آپ کسی طرح بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ کو کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی ایجاد پکڑا دوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو آپ کو اس کا مقصد معلوم نہیں ہوگا، اور وہ ایجاد خود بھی آپ کو نہیں بتا سکے گی۔ صرف اس کا خالق یا موجد یا اس کے طریقہ استعمال کا کتابچہ ہی اس کے مقصد کو ظاہر کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میں پہاڑوں میں راہ سے بھٹک گیا۔ میں نے کسی سے اپنے کیمپ کا راستہ پوچھا۔ اس شخص نے کہا، آپ یہاں سے وہاں نہیں پہنچ سکتے، آپ کو پہاڑ کی دوسری طرف سے ہو کر جانا پڑے گا، وہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی کو مرکز بنا کر شروع کریں تو اپنی زندگی کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ ضرور ہے کہ آپ اپنے خالق خدا سے شروع کریں۔ آپ صرف اس لیے اس دنیا میں موجود ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ موجود ہوں۔ آپ کو خدا نے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ جب تک آپ یہ نقطہ نہیں سمجھیں گے، آپ کی یہ زندگی بے معنی رہے گی۔ خدا
صرف خدا میں ہو کر ہم اپنی اصل، اپنے آغاز، اپنی شناخت، اپنے معنی، اپنے مقصد، اپنی اہمیت اور اپنی مقررہ منزل کو جان سکتے ہیں۔ دوسرا ہر راستہ آگے سے بند ملے گا۔ بہت سے لوگ خدا کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ فطرت کے خلاف عمل ہے اور اس کا ناکام ہونا یقینی ہے۔ آپ خدا کے لیے بنائے گئے ہیں، اپنے لیے نہیں، اور زندگی یہی ہے کہ خدا کو اپنے مقاصد کے لیے آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، یہ نہیں کہ آپ اسے اپنے لیے استعمال کریں۔ بائبل مقدس واضح کرتی ہے کہ جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ رومیو 8 باب کی 6 آیت۔ مراد یہ ہے کہ ان معاملات میں اپنے آپ کو مرکز بنائے رکھنے سے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ خدا پر دھیان مرکوز کرنے سے ہم کھلی، کشادہ اور آزاد زندگی تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں جن میں زندگی کے مقصد کو جاننے کے طریقے تجویز کیے گئے ہیں۔ ان ساری کتابوں کو اپنی مدد آپ کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان میں اپنی ذات کو مرکز بنانے کے نقطہ نظر سے بات کی گئی ہے۔ اپنی مدد آپ والی کتابیں، یہاں تک کہ اس قسم کی مسیحی کتابیں بھی اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرنے کے ایک جیسے اقدام پیش کرتی ہے۔ مثلاً اپنی خوابوں پر غور کرو، اپنی اقدار کی واضح طور پر نشاندہی کرو، اہداف اور نصب العین متعین کرو، معلوم کرو کہ آپ کون سا کام بہتر طور سے کر سکتے ہو، بلند نظری سے کام لیں، اسے حاصل کرنے میں لگ جائیں، اصول و قواعد کی پابندی کرو، یقین رکھو کہ اپنے نصب العین حاصل کر سکتے ہو، دوسروں کو ساتھ شامل کرو، ہمت نہ ہارو، کوشش کرنا نہ چھوڑو۔ بے شک ان تجاویز سے اکثر بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آپ دل لگائیں تو اپنی منزل پر پہنچنے اور اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب ہونا اور زندگی کے مقصد کو پورا کرنا دو مختلف مسائل ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے سارے ذاتی اہداف اور مقاصد حاصل کر لیں اور دنیاوی معیار کے مطابق اعلیٰ درجے کے کامیاب شخص ہوں، مگر اب ان مقاصد سے کوسوں دور ہوں جن کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو اپنی مدد آپ کی طرح کے مشوروں کی نسبت کوئی برتر چیز درکار ہے۔ بائبل مقدس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ متی 16 باب کی 25 آیت۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی مدد آپ دراصل کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اپنی حقیقی ذات کو پا لینے کا راستہ اپنے آپ کو قربان کرنے میں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیاوی نقطہ نظر سے آپ بہت محفوظ اور خوشحال ہوں، مگر خدا کی نظر میں آپ ہلاک ہو رہے ہوں۔ ذیل نظر کتاب اپنی مدد آپ کے گر نہیں بتاتی۔ یہ درست پیشہ چننے کے بارے میں نہیں، اور نہ اپنے خوابوں کی تکمیل اور زندگی کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ نہیں سکھاتی کہ اپنی انتہائی مصروف زندگی میں مزید مصروفیات کے لیے کس طرح
جگہ بنا لیں۔ دراصل یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مصروفیات کس طرح گھٹائی جا سکتی ہیں۔ یوں کریں کہ توجہ ان کاموں پر مرکوز کریں جو واقعی نہایت اہم ہیں۔ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ آپ وہ کچھ بنیں جو کچھ بننے کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف دو راستے ہیں۔ اول، قیاس آرائی۔ اکثر و بیشتر لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ خیالی گھوڑے دوڑاتے، اٹکل پچھو سے کام لیتے، اندازے لگاتے اور نظریے گھڑتے اور مفروضے قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ زندگی ڈیش 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 ہے، تو مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہترین مفروضہ یا اندازہ ہے جو میں پیش کر سکتا ہوں۔ ہزاروں برس سے روشن دماغ اور زیرک فلسفی زندگی کے مقصد پر بحث اور قیاس آرائیاں کرتے آئے ہیں۔ فلسفہ ایک اہم مضمون ہے اور اپنی الگ افادیت رکھتا ہے، لیکن جب زندگی کے مقصد کا تعین کرنے کی بات ہوتی ہے تو نہایت اعلیٰ دماغ فلسفی بھی محض اندازے لگاتے اور قیاس آرائی کرتے رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیوگ مور ہیڈ امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں فلسفہ کے پروفیسر ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے دنیا کے 250 مایہ ناز اور مشہور فلسفیوں، سائنسدانوں، ادیبوں اور دانشوروں کو خطوط لکھے اور پوچھا کہ زندگی کا مطلب کیا ہے۔ پھر انہوں نے ان کے جواب کتاب میں شائع کیے۔ بعض افراد نے اپنے بہترین اندازے پیش کیے، بعض نے اقرار کیا کہ ہم نے زندگی کے لیے مقصد صرف گھڑ لیا ہے، اوروں نے پوری دیانتداری سے کہہ دیا کہ ہم اس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ متعدد مشہور دانشوروں نے تو پروفیسر مور ہیڈ سے درخواست کی کہ آپ کو زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے تو بذریعہ خط ہمیں بھی بتانا۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ زندگی کے مقصد کے بارے میں قیاس آرائی کا متبادل موجود ہے۔ وہ ہے مکاشفہ، یعنی الہام۔ خدا نے اپنے کلام میں زندگی کے بارے میں جو کچھ ظاہر کیا ہے، ہم اس پر توجہ دے سکتے ہیں۔ کسی ایجاد کے مقصد کو دریافت کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے موجد یا خالق سے پوچھیں۔ زندگی کا مقصد دریافت کرنے کا بھی یہی اصول ہے، خدا سے پوچھیں۔ خدا نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا کہ حیران اور پریشان ہوں اور ٹامک ٹوئے مارتے رہیں۔ اس نے بائبل مقدس میں واضح طور سے ظاہر کر دیا کہ ہماری زندگیوں کے 5 مقاصد ہیں۔ یہ ہمارے مالک کا ہمارے بارے میں کتابچہ ہے جو بیان کرتا ہے کہ ہم کیوں جیتے ہیں، زندگی کس طرح عمل کرتی ہے، کن باتوں سے بچنا ہے اور مستقبل کے لیے کیا توقع کی جانی چاہیے۔ یہ ان باتوں کی وضاحت کرتا ہے
جن کے بارے میں اپنی مدد آپ یا فلسفے کی کتابیں کچھ بھی نہیں جانتی۔ بائبل مقدس کہتی ہے ہم خدا کی وہ حکمت پوشیدہ بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی۔ پہلا کرنتھیو 2:7 آیت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے جہان کے آغاز سے پہلے ہی منصوبہ تیار کر رکھا تھا جو نہایت گہرا اور ہماری بہتری کا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کا فقط نقطہ آغاز نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کا سرچشمہ یا منبع بھی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد دریافت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیاوی حکمت کی طرف نہیں بلکہ خدا کے کلام کی طرف رجوع ہوں۔ لازم ہے کہ اپنی زندگی کی بنیاد ازلی سچائیوں پر استوار کریں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ مقبول عام علم نفسیات کو نظر انداز کریں اور کامیابی کی ترغیب اور محرکات کی کہانیوں پر کان نہ دھریں۔ بائبل مقدس کی بات سنیں کہ اسی مسیح میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ افسیوں 1:11 آیت۔ مسیح میں ہو کر ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کس لیے زندہ ہیں۔ ابھی ہم نے مسیح کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا اور کوئی امیدیں بھی استوار نہیں کی تھی کہ اس کی ہم پر نظر تھی۔ اس نے پیشتر ہی سے ٹھہرا دیا تھا کہ ہماری زندگیاں جلیل القدر ہوں۔ یہ اس کے مجموعی مقصد کا ایک حصہ ہے اور وہ اسے ہر فرد اور ہر چیز میں پورا کر رہا ہے۔ مندرجہ ذیل بالا آیات میں ہمیں اپنے مقصد حیات کے بارے میں 3 اہم نکات نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، یسوع مسیح کے ساتھ تعلق سے ہمیں اپنی شناخت اور اپنے مقصد کا علم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتے تو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس سے بہت پہلے کہ آپ خدا کے بارے میں سوچتے وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں اس کا جو مقصد ہے وہ آپ کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے مقرر ہو چکا تھا۔ آپ کے وجود میں آنے سے پہلے خدا نے منصوبہ مکمل کر لیا تھا۔ اس میں آپ کا کچھ عمل دخل نہیں۔ آپ اپنے ذریعہ معاش، زندگی کے ساتھی یعنی بیوی شوہر، اپنے مشاغل اور بہت سی سرگرمیوں کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے مقصد کا انتخاب ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ایک عظیم تر مقصد کا حصہ ہے اور وہ عظیم تر مقصد پوری کائنات پر محیط ہے اور خدا نے ابدیت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ کتاب اسی کی وضاحت کرتی ہے۔ ایک مشہور روسی ناول نگار اینڈری بیٹوف کی پرورش بے دین اور الحاد پرست اشتراکی نظام حکومت میں ہوئی تھی۔ ایک روز وہ بہت ملول اور اداس تھا کہ خدا نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میری عمر کا 27واں برس تھا۔ میں لینن گراڈ موجودہ سینٹ پیٹر برگ میں زیر
زمین ریل گاڑی پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھ پر ایسی مایوسی اور نا امیدی چھا گئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ زندگی ایک دم رک گئی ہے، مستقبل کلیتاً خالی ہو گیا ہے۔ اچانک اور از خود ایک جملہ نمودار ہوا، خدا کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ میں حیرت زدہ ہو کر اسے دہرانے لگا۔ محسوس ہوا کہ یہ جملہ مجھے اوپر اٹھا رہا ہے، جیسے برقی سیڑھی اوپر اٹھاتی ہے۔ میں ریل گاڑی سے اترا اور خدا کے نور میں چلنے لگا۔ آپ بھی اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں خود کو اندھیرے میں محسوس کرتے ہوں گے۔ مبارک ہو کہ آپ ان قریب اجالے میں چلنے والے ہیں۔ تو یہ تھا پہلا دن، اور وہی جو چند نکات اس کتاب میں ہیں، مطلب نقطہ برائے غور و فکر، اس میں جو اس چیپٹر میں نقطہ تھا وہ ہے، میری زندگی کا مقصد مجھ سے بڑھ کر ہے۔ اور حفظ کرنے کی جو آیت ہے اس میں وہ یہ ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اور پھر اس میں جو نقطہ ہے وہ ہے غور کرنے کے لیے سوال۔ اپنے چاروں طرف کی اشتہار بازی کے باوجود میں اپنے آپ کو کیسے یاد دلا سکتا ہوں کہ مجھے یہ زندگی اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے گزارنی ہے۔ تو یہ تھا پہلا دن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اگلے چیپٹر کا آپ لوگوں کو انتظار رہے گا۔ اگلا چیپٹر بر وقت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کریں، تاکہ جیسے ہی دوسرا چیپٹر اپلوڈ کیا جائے تو آپ اسے سن سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔